بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں رب ذوالجلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخر پر آنے والے ہیں، آخر میں آئے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ نبیوں کے سلسلہ نبوت کا جو نبیوں کا سلسلہ نبوت چلتا آ رہا تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ آ کر ختم ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں آ سکتا کوئی بھی نبی۔ تو یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا، خاتم المرسلین کا نہیں۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے دونوں منصبوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے رب نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کے خاتم بھی ہیں، یعنی جو سب نبیوں کے بعد آنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلہ نبوت کے خاتم ہیں، آخر میں آنے والے ہیں۔ بعد میں نبی ہونا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ تو یہاں پہ جو ہم بولتے ہیں ہمیں خاتم النبیین کہتے ہیں، تو حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن میں دونوں منصبوں کا ذکر کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی کہا اور نبی بھی کہا۔ تو عمومی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس آیت کی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ آیت میں رب ذوالجلال نے خاتم النبیین کہا، تو اس واسطے لوگ جو زیادہ تر ہیں خاتم النبیین کہتے ہیں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین بھی ہیں۔ تو یہ اصل میں خاتم النبیین کہا گیا، خاتم المرسلین کیوں نہیں کہا گیا؟ تو ایک منطق میں قاعدہ ہے کہ عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے، خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی۔ تو نبی ہونا یہ عام ہے اور رسول ہونا یہ خاص ہے۔ جب رب ذوالجلال نے خاتم النبیین کہا تو اس وقت عام کی نفی ہو گئی، اور یعنی اس میں پھر آگے جو خاتم النبیین کہا تو جب عام کی نفی ہوئی تو پھر خاص کی بھی نفی ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو یہ دیکھو نا کہ اس کو یوں سمجھو کہ یہاں پہ نبی ہونا عام ہے اور رسول ہونا خاص ہے۔ اس کو مثال سے یوں واضح کرتے ہیں کہ ایک ہونا ہے پاکستانی، ایک پاکستانی ہونا ہے اور ایک سندھی ہونا ہے۔ سندھی ہونا خاص ہے اور پاکستانی ہونا عام ہے۔ جب کہا کہ جب سندھی کی نفی کی گئی تو وہاں پہ خاص کی نفی کی گئی تو عام کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عام ہونا پاکستانی ہونا ہے اور خاص ہونا سندھی ہونا ہے۔ تو اس واسطے خاص کی نفی سندھی کی تو پاکستانی کی نفی تو نہیں ہوئی، پاکستان میں تو وہ ہے پاکستانی تو پھر بھی کہلوائے گا۔ جب عام یعنی کہیں گے کہ پاکستانی نہیں ہے تو پھر سندھی کی بھی نفی ہوگی، بلوچی کی بھی ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے جو بھی قومیں ہیں ان سب کی نفی ہو جاتی ہے کہ یعنی یہ پاکستان کا ہے ہی نہیں۔ تو جب عام کی نفی کی تو پھر خاص کی نفی ہوگی۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں خاتم النبیین کہہ کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو یہ جتنے پہلے رسول ہیں، جتنے نبی ہیں، وہ سارے پہلے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی یہاں پہ دیکھو نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا گیا، تو خاتم النبیین اس لیے کہا گیا کہ نبی، اب دیکھو کہ نبی ہونا جو ہے، نبی تو سارے چلتے آ رہے ہیں مگر ان میں رسول تو کوئی تھے، تو اس واسطے رسول ہونا خاص ہے اور نبی ہونا عام ہے۔ جب عام کی نفی کی گئی تو اس وقت پھر خاص کی نفی خود بخود ہو گئی۔ تو اس طرح یعنی نبی ہونا ضروری نہیں کہ جو بھی نبی ہو وہ رسول بھی ہو، ہاں جو بھی رسول ہو اس کا نبی ہونا ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ جو بھی نبی ہو وہ رسول بھی ہو، کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں خاتم النبیین کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا ہے، اور قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 صدیاں بعد میں آنے والے تھے ان کے بھی نبی ہیں، جو
10 صدیاں بعد میں آنے والے تھے ان کے بھی نبی ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں لوگ، ان سب کے نبی ہیں۔ رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے۔ اور اس طرح یہ جتنے مرزا قادیانی دجال ہو یا مسلمہ کذاب، اس طرح جتنے بھی جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ دجال ہیں، کذاب ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔